بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث 6409، یہ حدیث بھی آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ یہ حدیث میں مکتبہ اسلامیہ کی شائع کردہ صحیح مسلم سے، جس کا ترجمہ علامہ وحید الزمان نے لکھا ہے، اس میں سے پڑھتا ہوں۔ حدیث اس طرح سے ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مسلمان ابو سفیان کی طرف دھیان نہیں کرتے تھے اور نہ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ایک بار وہ بولا، یا نبی اللہ، 3 باتیں مجھے عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا۔ ابو سفیان بولا، میرے پاس وہ عورت ہے کہ تمام عربوں میں حسین اور خوبصورت ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، میری بیٹی، میں اس کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعم۔ دوسری یہ کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب بنائیے۔ کاتباً کے الفاظ کا لفظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعم۔ تیسرا، مجھ کو حکم دیجئے کافروں سے لڑوں جیسے اسلام سے پہلے، یہ بریکٹ میں ہے، مسلمانوں سے لڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعم۔ ابو زمیل نے کہا، قال ابو زمیل، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ ان باتوں کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دیتے، اس لیے کہ ابو سفیان جس بات کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا، آپ ہاں فرماتے اور قبول کرتے۔ یہ حدیث اور اس کا جو باب ہے، وہ اس باب کا جو عنوان ہے وہ ہے ابو سفیان کی فضیلت، باب من فضائل ابی سفیان صخر ابن حرب۔ اس کی شرح جو اسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جو کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، مختصر شرح ہے، وہ بھی میں اسی سے پڑھ دیتا ہوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس حدیث میں یہ اشکال ہے کہ ابو سفیان فتح مکہ کے دن 8 ہجری میں اسلام لایا اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 یا 7 ہجری میں نکاح فرمایا، مدینہ میں یا حبشہ میں، اور یہ نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یا خالد بن سعید نے یا نجاشی بادشاہ حبش نے۔ ابن حزم نے کہا، مسلم کی روایت میں وہم ہے راوی کا، کیونکہ اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فتح سے پہلے نکاح کیا، جب ان کے باپ کافر تھے۔ ابن حزم نے یہ بھی کہا کہ یہ روایت موضوع ہے اور اس کا بنانے والا اکرمہ بن عمار ہے، اور شیخ ابن صلاح نے ابن حزم کا رد کیا اور کہا یہ دلیری ہے ابن حزم کی، اور اکرمہ بن عمار کو کسی نے وضع کی تہمت نہیں کی، بلکہ وکیع اور یحییٰ بن معین نے اس کو ثقہ کہا ہے اور وہ مستجاب الدعویٰ تھا۔ اور ابو سفیان کا مطلب اس سے تجدید عقد ہوگا، یا وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ بیٹی کا نکاح بغیر باپ کی مرضی کے ناجائز ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اچھا فرمایا، نہ تجدید عقد کیا، نہ ابو سفیان سے یہ فرمایا کہ یہ فرمایا کہ تجدید عقد ضروری ہے۔ یہ اس کی شرح لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اس حوالے سے ایک حدیث جو کہ ہم اکثر سنتے ہیں اور اس کا مفہوم جو اس طرح سے ہے کہ کنواری عورت جو ہے اس کا نکاح جو ہے اس کے ولی کی اجازت سے ہوگا، جبکہ بیوہ یا طلاق یافتہ جو عورت ہے اس کا جو نکاح ہے وہ خود سے کر سکتی ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے جو اس کتاب میں موجود تھا وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا، باقی آپ لوگ اس حوالے سے خود تحقیق کیجئے
اور دیکھ لیجئے جو بھی اس حوالے سے معاملات ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔